السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو کلاس 8 کی اردو کی نظم حمد کی ایکسرسائزز کرواؤں گی۔ تو دیکھیں، ہمارے پاس پہلا سوال ہے بک کا، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے خود کو بندہ نافرمان کیوں کہا ہے؟ شاعر نے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے خود کو گناہ گار اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل پابندی نہ کرنے والا پایا، اس لیے اللہ کی بے شمار نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے خود کو بندہ نافرمان کہا ہے۔ کیا بندہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی نعمتیں اور احسانات بے شمار ہیں۔ تاہم بندہ اپنی استطاعت کے مطابق عبادت اور شکر گزاری کی کوشش کرتا ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، توحید، عظمت اور صفات کا بیان کیا جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ دوسرے، تیسرے اور چوتھے شعر کا مفہوم بیان کیجیے۔ تو ہمارے پاس دیکھیں، سب سے پہلے دوسرا شعر ہے، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ اگرچہ انسان پر سب سے پہلا فرض اللہ کا حق ادا کرنا ہے، لیکن اللہ کی بے شمار نعمتوں کی وجہ سے بندہ کسی صورت بھی اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ اس کا مفہوم ہے اللہ کی ذات و حقیقت کا بھید جاننے والا محرم اور نہ جاننے والا نامحرم دونوں ایک جیسے ہیں، کیونکہ جس پر بھی اللہ کی معرفت کا راز کھلا وہ اس کی عظمت دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا اور الفاظ میں بیان نہ کر سکا۔ چوتھا شعر، جشتہ نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ اللہ کا سچا اور حقیقی عاشق دنیاوی بادشاہی اور قیمتی شاہی لباس خلعت سلطانی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ اپنی سادہ سی کملی فقیرانہ حال میں ہی اللہ کی یاد میں مست اور خوش رہتا ہے۔ اب درج ذیل الفاظ کے معنی بتائیے۔ تو دیکھیں، ہمارے پاس سب سے پہلا لفظ ہے مقدم، سب سے پہلے لازم، محرم رازدار جاننے والا، نامحرم ناواقف نہ جاننے والا، جچنا پسند آنا، خلعت سلطانی شاہی لباس، مگن مست، محیط گھیرے ہوئے، آفاق دنیا کائنات۔ اب ہمارے پاس بک کا سوال نمبر 4 ہے، حمد کا مطلع نثر میں لکھیے۔ تو مطلع پہلا شعر کو کہتے ہیں، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس کے سوا تیرا، ایک بندہ نافرمان حمد سرا تیرا۔ اللہ تعالیٰ کا دلوں پر اس سے بڑھ کر اور کیا قبضہ تصرف ہوگا کہ ایک نافرمان بندہ بھی اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اب ہمارے پاس بک کا سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل مصرعے ترتیب سے لکھیے۔ تو بک میں غلط لکھے ہوئے تھے، میں ان کو ترتیب سے لکھ رہی ہوں۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرمان ہے حمد سرا تیرا، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا۔ عظمت تیری مانے بن کچھ بھی نہیں آتی یہاں، ہے ہیرا و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اب بک کا سوال نمبر 7، حمد میں شامل ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ردیف کسے کہتے ہیں۔ اردو شاعری کی اصطلاح میں ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو غزل یا نظم کے اشعار میں قافیے کے بعد بالکل اسی طرح بغیر کسی تبدیلی کے بار بار آتا ہے۔ جواب اس حمد میں ردیف تیرا ہے۔ دیکھیں، آپ اس نعت کو دیکھیں تو ہر لفظ آخر میں تیرا 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 آ رہا ہے، اس کو ہم ردیف کہتے ہیں، یعنی ایک ہی لفظ بار بار ریپیٹ ہو۔ اب یہاں یہ قافیہ کہہ رہے تھے، قافیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسی آواز والے الفاظ جیسے سوا، سرا،
اس کے بعد جو لفظ آخری ہر شعر کے مصرعے میں آخر میں آتا ہے اور سیم ہوتا ہے، ایک جیسی آواز والا، جیسے تیرا تیرا تیرا، تو یہ ہمارے پاس قافیہ ہوگا۔ تو اس طرح سے دوستوں ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔